الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور حسب معمول صاحب سے پہلے چونکہ رمضان بھی چل رہے تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ عبادات میں سے صرف روزے ہی کے لیے یہ خاص ارشاد کیوں فرمایا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کو الحمدللہ ایک انفرادیت حاصل ہے دو طرح سے۔ باقی عبادات کوئی بندہ دکھاوے کے لیے بھی کر سکتا ہے، نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ سکتا ہے، خیرات شہرت کے لیے کر سکتا ہے، اسی طرح حجی کہلانے کے لیے حج کر سکتا ہے، پیسے زکوٰۃ کے نام پر بانٹ سکتا ہے۔ خلوص للہیت ہونا ایک اور بات ہے، لیکن اس میں دکھاوا بھی آسان ہے۔ ایک بات یہ کہ روزے میں دکھاوا نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات۔ یعنی آپ سر عام تو چلو بندوں کو دکھانے کے لیے کھاتے پیتے نہیں، لیکن جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہوتا، تو دکھاوا تو ختم ہو گیا۔ تو ظاہراً یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ الگ کمرے میں ہیں، سخت گرمی سے باہر سے آئے ہیں، کمرے میں اب فریج بھی پڑی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، اور پیاس بھی لگی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، تو آپ نہیں پیتے، تو مطلب یہ تو خالص اللہ ہی کے لیے ہے، وہاں تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ بے شک بے شک۔ ظاہری جو سبب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ دکھاوے کے لیے تو باہر سے اندر گئے، باہر لوگوں کے سامنے روزے اندر جا کر کھا پی لیا۔ دوسرا اس میں اصل حقیقی بات جو ہے وہ رمضان شریف کی برکات میں یہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے اللہ نے اپنے ذاتی خطاب سے نوازا، ٹھیک، بالکل صحیح۔ اس سے بات کی۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان نبی تھے، ان پر وحی نازل ہوئی، تمام انبیاء پر ہوتی رہی، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نزول وحی اگرچہ صرف انبیاء پر ہوئی، لیکن خطاب پوری امت کو ہوا۔ اب نزول وحی کے لیے تو ایک ایسا قلب چاہیے تھا جو کلام باری کو وصول کرنے کی استعداد رکھتا، ٹھیک، جتنی وہ عرف و اعلیٰ آپ دنیاوی زبان میں سمجھنے کے لیے اس کی جو ہائی فریکوینسی ہے، وہ کسی دل میں وہ فریکوینسی ہو تو وہ بات وہاں آئے گی نا۔ بالکل ٹھیک۔ اگر وہاں فریکوینسی بہت ہائی ہے، یہاں بہت لو ہے تو میچ نہیں کریں گے۔ میچ نہیں کرے گی۔ بالکل صحیح۔ وہ جو فریکوینسی ہے جو کلام باری کو وصول کرتی ہے، وہ اسے شریعت میں نبوت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے منتخب بندوں میں جنہیں اس نے نبی بنایا، ان کے قلوب میں قبولیت کی وہ استعداد رکھی کہ وہ کلام باری کو وصول کرتے، اور پھر وصول ہی نہیں کرتے، وصول کرتے ہیں، سمجھتے ہیں،
پھر بیان کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب کلام باری ہمارے پاس قرآن مجید 30 پارے ہیں، اتنی مفصل کتاب کسی امت پہ نازل نہیں ہوئی۔ صحیح۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ نزول سے لے کر قیامت تک زمانے بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، ضرورتیں بدلتی رہیں گی، ایجادات بدلتی رہیں گی، جہاں کوئی سوال پیدا ہوگا اس کا جواب اس میں موجود۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے۔ دنیا کے جس گوشے میں انسان بستا ہے وہاں جو سوال پیدا ہوگا اس کا جواب اس میں موجود۔ اب اس کو وصول کرنے کے لیے اس ہائی فریکوینسی پر بھی ایک ظاہری ماحول درکار تھا۔ وہ اللہ کریم نے رمضان کریم سے بنایا صحیح کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ انسانی خصوصیات چھوڑ کر فرشتوں جیسا ہو جائے، سبحان اللہ، نہ کھائے نہ پیے، نہ کوئی غلط بات کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ نگاہوں کی بددیانتی کرے، نہ کان سے کوئی غلط بات سنے، کوئی غلط کام سوچے بھی نہیں، یعنی جیسا فرشتہ ہوتا ہے اس طرح کا ماحول ہو جائے اس مہینے میں، تو پھر نزول ایک پورے ماحول کو پاک طاہر طیب کر کے، کیونکہ نبی تو معصوم عن الخطا اور نبی تو طاہر طیب معصوم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پورے ماحول کو پاکیزہ کر کے تو کلام باری کا نزول ہوا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پھر اس کی شرح فرمائی۔ آج ہم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام میں بڑے فرقے ہیں۔ اسلام میں فرقہ نہیں ہے، ہم نے اسلام کو چھوڑ کر فرقے بنائے۔ اچھا، یعنی جس طرح نزول باری حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا، کلام نزول باری، اس طرح کلام کی شرح بھی حضور نے بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، بالکل جتنے فرقے ہیں ہم اپنی مرضی سے، صرف و نحو کے زور سے، گرامت کے زور سے، علم کلام اور علم اصول کے زور سے معنی گھڑتے ہیں۔ صحیح۔ آج بھی ہم اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ قرآن کا وہ معنی لیں گے جو حضور نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھا، حضور کے سامنے عمل کیا، حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد تھی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، تحقیق ہو گئی نا، بالکل ٹھیک۔ کہ حضور نے بیان فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، قرآن نے تو کہہ دیا کہ الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ اب نماز کیا ہے، اس میں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کہاں رکوع ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، کہاں قیام ہے، کہاں سجدہ ہے، عطیات ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے، رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے، رکوع سجود کہاں ہے، کس وقت کی کتنی رکعتیں، یہ ساری تفصیل تو اقیم الصلاۃ میں نہیں۔ بالکل ٹھیک بات۔ اب یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، صحابہ نے سمجھی، اور حضور کے وسلم کے سامنے نمازیں ادا کی، حضور نے بھی ادا کی آپ کی اقتداء میں، انہوں نے بھی، اور حضور نے قبول فرمایا کہ یہ درست۔ ہم کیا اس پہ متفق نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں، بلکہ اسی پہ ہی متفق اسی ہونا پہ متفق، جب اس پہ متفق ہوں گے تو فرقے مٹ جائیں، فرقے ختم ہو جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جن میں تشریح ہے وہ رہ جاتی ہیں، وہ قابل قبول ہیں۔ مثلا جی کوئی ہر وقت رفع یدین ہر تکبیر پہ کرتا ہے، کوئی تکبیر ہوئی، یہ چیزیں تشریح میں ہیں۔ ٹھیک ہے، رکن ہے کہ تکبیر پہ رفع یدین کیا جائے، وہ سارے کرتے ہیں۔ صحیح۔ وہ حنفی کہتے ہیں جی پہلی تکبیر پہ ہو گیا حق ادا ہو گیا، شافعی کہتے ہیں نہیں ہر تکبیر پہ کرنے چاہیے، مالکی کہتے ہیں ہر تکبیر پہ کرنے چاہیے۔ اب اس میں تو کوئی بات نہیں، ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ہر تکبیر پر بھی ہوتا تھا۔ حنفی کہتے ہیں کہ آخری عمل آپ کا یہ تھا کہ صرف تکبیر اولیٰ پہ کرتے۔ ٹھیک ہے، درست دونوں ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے۔
صحیح، اختلاف تو نہ رہا۔ اختلاف تو نہ ہوا، بالکل ٹھیک ہے۔ باقی مسائل میں بھی جو چھوٹا چھوٹا ائمہ میں اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ درست دونوں ہیں، غلط کوئی نہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے۔ تو آج اگر ہم بحیثیت امت اس معنی کو قبول کر لیں تو کوئی اختلاف رہتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی کوئی پیدا فرقہ نہیں اسلام میں۔ جب ہم اس معنی کو چھوڑ کر اپنے معنی پہناتے ہیں اب وہ غلط ہے، تو ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک تزکیہ، ایک پاکیزگی ماحول میں، فضا میں تمام مسلمانوں میں درکار تھی، کیونکہ سب نے آگے وصول کرنا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ نہیں کہ نبی کریم محتاج تھے معاشرے کی پاکیزگی کے، معاشرہ جیسا بھی ہوتا، سارا معاشرہ خدا نہ خواستہ انکار کر دیتا اسلام سے، تو نبی کریم نے تو کلام رسول کرنا تھا۔ بے شک، بے آپ شک، کو تو نبوت عطا کی اللہ نے، کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک، لیکن معاشرے نے نہیں تو مستفید ہونا تھا۔ بالکل صحیح، کلام صرف نبی کے لیے تو نہیں تھا، کلام تو امت کے لیے تھا، اور امت قیامت تک ہے۔ تو معاشرے کو بھی تو وہ ایک پاکیزگی چاہیے تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول کر، وصول کرتا، وہ فریکوینسی اس کے اندر، وہ فریکوینسی اس میں آئے۔ آج ہم وہ معنی قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہماری وہ فریکوینسی خراب ہو گئی، خراب ہو گئی ہے، بالکل صحیح، ہمارا کردار بگڑ گیا، ہمیں صداقت نہیں رہی، ہم حلال نہیں کھاتے، ہم سچ نہیں بولتے، بالکل صحیح بات ہے، ہم ماننے کی بجائے اپنی منوانا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی رائے کو دین کہتا ہے، اس لیے ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو تھا کہ پورا معاشرہ محض اللہ کی کلام کو قبول کرنے کے لیے ایک ملکوتی ماحول پیدا کر لے، فرشتوں جیسا ہو جائے، صحیح، یہ خصوصیت رمضان کی رمضان شریف کو ملی، اور خالص اللہ کے لیے تھی۔ بالکل صحیح، تو ان دونوں وجہ سے اللہ کریم نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ بے شک، روزے سے بندے کی جو مراد ہوتی ہے وہ میری رضا، سبحان اللہ، میرے کلام کو سمجھنے کی استعداد، اپنی فریکوینسی کو پالش کر کے اس قابل بنانا کہ میرا کلام میرے نبی سے وصول کر سکے۔ تو یہ سارا محض میرے لیے، اس میں دکھاوا کوئی، کچھ نہیں ہے۔ اب اس کا انعام کیا ہوگا وہ میں جانوں، میں خود ہوں۔ بے شک، بے شک، بالکل صحیح، تو دونوں پہلوؤں سے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، مادی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، دونوں طرح سے اس میں یہ حکمت الہی ہے کہ اس دونوں طرح سے اس کا تزکیہ، پاکیزگی، صفائی ہوتی ہے، ہوتی محض اللہ کے لیے۔ بے شک، بے شک، بالکل ٹھیک، اس لیے یہ حدیث قدسی ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہوں۔ صحیح، اب بالکل، اس کا انا اجزی بھی، اس کا اجر میں دوں گا، اب کتنا دوں گا یہ میرا معاملہ یہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کافی سارے سوالات ہیں رمضان شریف کے حوالے سے ہی، جب بریک سے واپس آئیں گے تو وہ شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ ستوت ہیں لاہور سے. کیا روزہ ٹوٹ جانے کے بعد بھی اس کا احترام لازم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ ٹوٹ بھی جائے بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے تو بھی اس کا احترام لازم ہے. صحیح. یا بیماری کی وجہ سے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا پھر بھی اس رمضان کا احترام ہے علاجگی میں کھائے پیے بندوں کے سامنے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا احترام اسی طرح سے لازم ہے. محمد ارشد ہیں جڑاوالا سے. یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا وہ دوسروں سے روزے رکھوا سکتا ہے؟ وہ فدیہ دے. فدیہ دے. جو قرآن کریم نے اصول بتایا وہ کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے. اور وہ بڑا آسان اصول ہے کہ جس معیار کا بندہ ہے 2 وقت کا 1 دن کا کھانا جتنا اس کا اخراجات ہیں یا ایک دن کا کھانا کسی غریب کو صبح و شام کھلا دے یا اتنے پیسے کسی غریب کو دے دے. تو قرآن نے جو ذریعہ بتایا وہ کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ بالکل صحیح. اپنی طرف سے ایجاد کرنے کی کیا ضرورت؟ یوں تو پھر لوگ کل نمازیں بھی بھاڑے پہ پڑھوانے لگے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ابھی بہت حد تک تو لوگ یہ کرتے بھی ہیں کہ یہ پیسے لے لو، یہ قرآن پڑھ دو، یہ پیسے لے لو، پیسے تو آخر نماز تک بھی نماز تک بات آ جائے گی. بالکل ٹھیک بات ہے. فریاد علی ہیں شیخو پورہ سے. یہ کہتے ہیں جان بوجھ کر چھوڑے جانے والے روزے کا کفارہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر چھوڑے جانے والے روزے کی سزا 60 روزے ہیں ایک روزے کی. اچھا اگر جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں تو 60 روزے رکھتے ہیں. ایک روزے کے بدلے 60 رکھے. اور یہ بہت مشکل ہے میرے بھائی. توبہ یہ علاج ہے. سبحان اللہ. اور توبہ سے مراد یہ ہے کہ آئندہ ایسا نہ کروں، نہ کرو. پچھلے کی بخشش کی امید رکھے. صحیح. ظفر حسین ہے مرید کے سے. یہ کہتے ہیں میری زندگی میں ایک رمضان ایسا بھی آیا جب میں نے دانستہ جان بوجھ کر روزہ توڑ ڈالا. اللہ مجھے معاف فرمائے. اب اس کا کفارہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ 60 مسکینوں کو جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤں. اول تو میں اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا، نہ ہی مسلسل 60 روزے رکھ سکتا ہوں. کیا میں وقفے سے مساکین کو کھانا کھلا کر 60 کی تعداد پوری کر سکتا ہوں؟ ہوتا یہ ہے جی یا 60 روزے رکھے، روزے نہیں رکھتا، 60 مساکین کو کھانا کھلائے. لیکن جو یہ بھی نہیں کر سکتا میرے بھائی اللہ کریم سے حساب کتاب نہیں چلتا. سبحان اللہ. خلوص سے توبہ کرو، اللہ کریم سے معافی مانگو. وہ تمہارے حال سے واقف ہے. اپنی بات اپنے مالک کے ساتھ رکھو، لوگوں کے ساتھ نہیں. لوگوں کو مت دکھاؤ، مت بساؤ. سچے دل سے توبہ کرو اور آئندہ کے لیے باز آ جاؤ. وہ کریم ہے، معاف کرنے والا ہے. صدقہ ویسے بھی ہو سکے تو دینا چاہیے. صحیح. اور اصول یہ ہے کہ صدقہ تنگی میں دینا چاہیے. اچھا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پیسے ہوں گا تو دوں گا، صدقہ کریں گے. صدقہ علاج ہے افلاس کا. آپ کے پاس ایک آنا ہے، آپ 1 پیسہ صدقہ کر دیں تو ہو سکتا ہے کل اللہ آپ کو 4 آنے دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے پاس پہلے 1 لاکھ روپے اس نے 1 روپیہ دیا تو کیا ہوا؟ کیا دیا؟ تو صدقہ تنگی میں ہی دینا چاہیے. اچھا یہ بڑی بات ہے کہ یہ علاج ہے تنگی. علاج ہے تنگی کا. اب یہ کیا ہوا کہ بیمار کہ جی میں ٹھیک ہو گیا تو دوائی کھاؤں گا، یہ کون سا علاج ہے؟ کوئی بیمار یہ کہے کہ دوائی رکھ دو، جب صحت ہو گئی تو کھا لوں گا. بھائی یہ کون سا علاج ہے؟ دوائی تو بیماری میں کھانی ہے. تو میرے بھائی اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے تو اب دو، تو اب ہی دینے کا مزہ ہے نا. صحیح بات. صحیح بات. اب اگر آپ پہ حکومت جرمانہ ڈال دے تو مانگ تانگ کر دو گے نہیں. بے شک. بیمار ہو جاؤ، ڈاکٹر پیسے نسخہ مہنگا لکھ دے، کرو گے نہیں. یہ سارے ہو سکتے ہیں تو یار 60 مسکین کتنا کھا جائیں گے؟ آپ نے اپنے معیار کا کھانا دینا ہے نا. اگر آپ بہت غریب ہیں، آپ کا دن رات کا خرچ 10 روپے ہے تو 60 کا 600 بن جائے گا. صحیح. بالکل صحیح ہے. تو اس میں کیا مشکل؟ اس معیار کا دینا آپ نے. اس غریبی میں دو گے تو فراخی پاؤ گے. فراخی پاؤ گے. یہ نہیں. اور یہ حضرت جی یہ بڑی عجیب بات ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک ریسرچ پیپر تھا، اس کو پڑھا تو اس میں بہت بڑے بڑے گروپ، میں ان کے نام نہیں لوں گا،
ان میں کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن اس میں جو خاص بات نظر آئی نا سب کے اندر کہ وہ اتنی جلدی کیوں ترقی کر گئے، وہ یہی چیز نظر آئی کہ وہ صدقہ بہت کرتے ہیں۔ تو بھی دنیا بھی علاج ہے، جو بھی کافر بھی کرے گا تو اسے بھی زیادتی ملے گی۔ کیا نسخہ ہے؟ دنیا کا جو ہے فائدہ وہ کافر مومن دونوں کو ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو صدقہ کرنے ہی تنگی میں چاہیے۔ کافر بھی اگر کرتا ہے تو اس کو بھی دنیا کا فائدہ اس کو فائدہ ملے گا۔ صحیح۔ اس لیے تو اقوام مغرب ہم سے آگے نکل گئی کہ وہ اس پہ عمل کرتی ہیں۔ صحیح۔ آپ سارے مغرب کے اصول دیکھ لیں، قبل الاسلام حضور کی بعثت سے قبل مغرب کا کیا حال تھا؟ یہی دانشور نہیں تھے؟ یہی دانشور۔ ان کی حالات کیا تھے؟ یورپین کو دا کیو مین ہسٹری والے لکھتے ہیں اور وائلڈ وائلڈ ویسٹ کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو جب اسلام نے ترقی کی، انہوں نے اس بات پر ریسرچ کی کہ علاقے تو چھینے جا سکتے ہیں، لیکن کوئی غیر ملکی علاقے پہ قابض ہو جائے، صدیوں بھی رہے تو صدیوں مقامی لوگ لڑتے رہتے ہیں، بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں، کوشش ہوتی رہتی ہے کہ اسے نکالا جائے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہیں رہو، اب آگے واپس نہیں جانا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آگے چلتے ہیں، دوسروں کو بھی کہیں۔ یہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ۔ یعنی علاقے فتح ہو سکتے، دل فتح نہیں ہوتے۔ نہیں ہوتے، بے شک۔ ان کے خیال کے مطابق وہی کی برکات کی بجائے انہوں نے سوچا کہ انسان کی دنیاوی ضرورتیں جو ہیں، خواہشات، وہ اسلام پوری کرتا ہے، انہیں غلام نہیں بناتا، ان کی روزگار کی فکر کرتا ہے، تعلیم کی، امن قائم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ چیزیں اپنانی چاہیے، انہوں نے اپنائی، وہ ترقی کر گئی، ہم نے چھوڑ دی، ہم پیچھے رہے۔ اچھا، یہ بڑی اس جواب کے اندر ایک اور جواب جو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے، اس کا جواب آپ نے دے دیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سارا کچھ کر کے بھی، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری حالت نہیں بدلتی۔ وہ کچھ نہیں کرتے اور ان کی حالت بدل جاتی ہے، وہ ترقی کر جاتے ہیں۔ روزہ رکھ تو کے، اصل میں وہی بات، روزہ رکھ کے بھی اگر آپ چوری کریں گے، کیا بات ہے، تو نتیجہ تو چوری کا آئے گا نا۔ اب وہ رمضان شریف میں مسلمانوں کے لیے سستے بازار لگا دے، اللہ اکبر، آپ یہاں مہنگائی کر دیتے ہیں، تو انہیں تو اس کا اجر دنیا کا تو ملے گا۔ کس کو؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات۔ دیکھو نا، وہ کافر ہیں، اللہ اکبر، لیکن مسلمانوں کے لیے سستے بازار لگا دیتے ہیں رمضان شریف میں۔ بالکل ٹھیک۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو چیز کل 2 روپے کی تھی، رمضان رات کو آیا، آگے پہلے دن کو 4 روپے کی، 4 روپے کی ہوگی، سبزی، دالیں، ہر چیز آسمان کو چھونے لگی۔ بالکل تو بھائی نتیجہ تو عمل پہ ہوتا ہے نا۔ صحیح صحیح۔ آپ روزہ رکھ کے چوری کریں گے، جھوٹ بولیں گے، کون سا روزہ ہے وہ؟ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ روزہ تو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ دل کا، زبان کا، آنکھ کا، کان کا، ہر چیز کا روزہ ہے۔ تو اگر آپ کم تولیں گے، رشوت بھی لیتے رہیں گے، آپ سود بھی کھاتے رہیں گے، اب صرف ایک سود جو ہے وہ اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ واللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ بے شک، ساری معیشت سودی ہے، پھر آپ کہاں سے کھائیں؟ کہاں سے کھائیں؟ ان کی سودی ہے، وہ کافر ہے، وہ مکلف نہیں ہے اس۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کلمہ پڑھیں گے تو ان پر سود حرام ہوگا، کلمہ پڑھیں گے تو خنزیر حرام ہوگا، کلمہ پڑھیں گے تو کافر تو شریعت کا مکلف نہیں ہے، وہ کافر ہے، مردود ہے، رحمت الہی سے دور ہے، وہ کچھ کرتا رہے، بھگت لے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پھر شرائط آ جاتی ہیں۔ آپ فوج میں بھرتی ہوں گے تو وردی پہننی پڑے گی، پریڈ کرنی پڑے گی، بندوق چلانی پڑے گی، سیکھنی پڑے گی، سارا ہوگا۔ صحیح۔ فوج میں نہیں جاتے تو گھر کون پوچھتا؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ پر سارے ضابطے لاگو ہو جاتے۔ بالکل صحیح۔ تو آپ نے کلمہ تو پڑھ لیا، کردار وہی کفر والا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر وہ اس کا رزلٹ دنیا میں جو آنا ہے وہ وہی آنا ہے، الٹا آتا ہے، الٹا ہی آنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اسلام کے اصولوں پہ عمل کر رہے ہیں، تو دنیا کا جو ثمرات ہیں وہ ان کو وہی پہ پیاس ہیں، ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، دونوں کو ٹھنڈا پانی پلائیں، پیاس تو دونوں کی بجھ جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ مومن پی کر الحمدللہ کہے گا، اسے اگلی دنیا میں بھی اجر ملے۔ سبحان اللہ۔ وہ پی کر بھول جائے گا، اللہ کو جانتے ہی نہیں، شکر نہیں ہے، اس سے جواب طلبی ہوگی کہ نعمت تو استعمال کر لی،
شکریہ تو نہیں کہا. بالکل ٹھیک یہ نہیں. بالکل صحیح بات ہے حضرت جی. بہت سارے سوالوں کے جواب آج آپ نے اس ایک سوال کے جواب میں دے دیے. مجھے ایک بریک پہ جانا اور جب واپس آئیں گے تو کچھ اور سوال ہیں وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں سوال کے ذریعے تو ہمارا اسکرین پہ نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 0333495021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے, ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام, شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں. محمد اویس, عرفان ادر, محمد سلیم شیخ پورہ سے تینوں نے سوال بھیجا ہے کہ روزے کی حالت میں سب سے بہتر عمل کون سا ہوتا ہے؟ یہ سوال بڑا پرانا ہو چکا. ٹھیک ہے. قرآن کریم نے رائے متعین کر دی فتح بھی نہیں. حضور کا اتباع اس میں خواہ آپ چھینک بھی ماریں اور اس پر الحمدللہ کہیں کہ حضور کا حکم ہے چھینک کے بعد الحمدللہ کو, تو وہ بھی افضل عمل. صحیح, بالکل ٹھیک. جتنی ہر ادا میں حضور کا اتباع اپناؤ گے وہ کوئی ایک عمل افضل نہیں ہوتا کہ آپ سارا اسلام چھوڑ دیں ایک عمل کو پکڑ لیں اور افضل ہوگا. اسلام ایز اے ہول ہے, پوری زندگی کا نام ہے, شب و روز کا نام ہے, کسی ایک عمل کا نام نہیں. صحیح. اور یہ ہمیں ان وظیفے بتانے والوں نے تباہ کر دیا. انہوں نے اللہ کے کلام کو جو زندگی کی کتاب تھی اسے عملیات کی کتاب بنا دی. یہ پڑھو تو وہ ہو جائے گا, یہ پڑھو. یار یہ وہ جو ہونا ہے وہ تو رب کریم کوئی ہے جو وظیفہ پڑھ کے اللہ کو مجبور کر دے کہ ایسا کر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال پیدا نہیں ہوتا. پھر ان کا کیا حاصل؟ پھر اس کی رضا کے لیے محنت کرو. بے شک جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. صحت, بیماری, افلاس, فراخی, بڑھاپا, جوانی, نیک بد, مومن کافر, سب پہ اپنے اپنے وقت پہ آنا ہے. صحیح بات ہے. اس میں مداخلت کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں جی میری مرضی کے مطابق. میں کون ہوتا ہوں بھائی؟ میں کل پیدا ہوا پرسوں مر جاؤں گا. جس نے کائنات بنائی وہ بہتر جانتا ہے. ایک ذرہ, ایک سیل یہاں سے ہلائے نا تو روئے زمین کے سارے سیل حرکت کرتے. بے شک جو سارے نظام پہ قادر ہے اسے پتہ ہے کہ کس سیل کو کہاں ہلانا ہے اور اگلے ہل کر کہاں کہاں جائیں گے. صحیح. ہم نہیں جانتے. سب کو یہ فکر ہے کہ دنیا میں یہ ہو جائے. یار یہ فکر کرو کہ آخرت سنور جائے, اللہ راضی ہو جائے, اور وہ ہے حضور کی اطاعت و اتباع. سبحان اللہ. کوئی ایک عمل ایسا نہیں, زندگی کو اتباع میں ڈال لیں, ہر عمل مقبول ہے. بے شک, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. دیکھیں نا ہم آپ کہتے ہیں مغرب والوں نے اتنی تحقیق کی کہ وہ یہود کی ایک ان کی اسرائیل کی وزیر اعظم تھی خاتون, مجھے تو نام یاد نہیں رہا. یہ خاتون وزیر اعظم 5-10 سال پہلے رہی ہے جس کے زمانے میں لڑائی ہوئی تھی. تو اسرائیل پر ایک وقت آیا کہ جو پیسہ تھا خزانے میں یا حکومت کے پاس, تو اس میں سامنے 2 سوال کھڑے ہو گئے کہ انہیں عربوں سے خطرہ تھا حملہ کر دیں گے تو اسلحہ خریدنا چاہیے. اسلحہ خریدتے ہیں تو جو اکنامک سسٹم ہے وہ بڑا کمزور ہو جائے گا, لوگ بھوکے مریں گے. اکنامک سسٹم میں وہ رقم ڈالتے ہیں تو اسلحہ خریدنے کی پیسہ نہیں بچتا.
اب سارے دانشوروں نے، کیبنٹ نے، سب نے کہا کہ لوگ زندہ ہوں گے تو ریاست چلے گی نا، تو پہلے یہ جو معاشی ہے معاملہ اس کو حل کیا جائے، جو ہمارا سرمایہ اسے معیشت پہ لگایا جائے، پھر اللہ کرے گا اور ترقی ہوگی، اسلحہ بھی لے لیں گے۔ اس خاتون نے بالآخر فیصلہ کیا کہ ہم اسلحہ خریدیں گے، اچھا، پرائرٹی اسلحے کو دیں گے، اس کے بعد معیشت کو۔ صحیح، انہوں نے اسلحہ خرید لیا، عربوں نے حملہ کر دیا، مقابلہ ہوا، اسلحہ ان کے بڑا کام آیا۔ اسے پھر خاتون آہن کا اور آئرن لیڈی اور یہ وہ بڑے خطابات ملے۔ تو بعد میں اس نے کسی نے پوچھا کہ یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا اتنے مشکل وقت؟ اس نے کہا میں نے پیغمبر اسلام کی سوانح پڑھی، تو جب ان کا آخری وقت تھا تو معاشی طور پر وہ یہودیوں کے مقروض تھے، اور آپ کی ذرا مبارک بھی کسی یہودے کے پاس چند کلو جو کے وزرین تھی، معیشت گھر میں نہیں تھی، لیکن کئی تلواریں، متعدد نیزے، کئی تیر کمانیں وہ یہ گھر میں موجود تھی۔ کیا بات ہے! تو میں نے وہاں سے اخذ کیا کہ حیات زندگی کے دفاع کے لیے اسلحہ پہلے اور کھانا بعد میں۔ اب یہ وہ یہاں سے اسٹڈی کر کے اس نے وہاں سے، اس نے خود کہا کہ میں نے وہاں سے اخذ کیا کہ اپنی حفاظت کا سامان پہلے کرو، اور کھانا روکھے سوکھے سے بھی بسر ہو جائے گی، بالکل صحیح، لیکن اسلحہ نہ ہوگا تو حفاظت نہیں کر سکو گے۔ تو میں نے وہاں سے لیا اور میں نے ملک کا دفاع کر لیا۔ تو صحیح بھائی وہ لوگ اس طرح کرتے کرتے ہیں۔ یہ جن کا سوال ہے بھی، آپ بھی سوانح مبارک پڑھو، آپ بھی ارشادات عالیہ پڑھو اور پتہ چلے اور کون اپنا کون سے لو۔ بالکل ٹھیک بات۔ اگلا سوال عزیز شامل کرتے ہیں، حاجرہ بی بی ہیں، کہتی ہیں میں بہت بیمار رہتی ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتی، گھر میں ویسے ہی کھانے کے لالے پڑے ہیں، ایسے میں کسی کو روزہ کیسے رکھوا سکتی ہوں؟ برائے مہربانی فرمائیے کہ میرے جیسے ضرورت مندوں کے لیے اس حالت میں کیا حکم ہے؟ روزہ رکھوانے کی تو بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پہلے بھی گزر چکا جی ہاں، ہے۔ یہ روزہ پہلے رکھوانے گزر کی کون سی، یہ تو کل لوگ اور ٹھیکے پہ اپنی نمازیں حیثیت کے پڑھوانے لگ مطابق۔ جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نہیں، یہ نہیں، آپ کو فدیہ دینا ہے بی بی، آپ بھوکی ہیں تو جو جو کی روٹی آپ کھاتی ہیں وہی فدیہ آپ پر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک نا عجیب سی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس کو تھوڑا کلیئر کر دیجئے گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہ فدیہ دے رہے ہیں، مطلب جتنا ہم روزہ رکھنے میں اور روزہ کھولنے میں جو ہمارا خرچہ آتا ہے، اس سے ہم دوسرے کو روزہ رکھوائیں گے اور کھلوائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، نہ اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ دے دیا اور اس نے روزہ نہیں رکھا تو ہمیں گناہ ہوگا۔ ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے فدیہ دینا ہے، ہر بندے نے دوران سال اس کا جو دن کا خرچ ہے، ٹھیک ہے، جتنا وہ کھاتا پہ، ہر بندے کا سٹیٹس اپنا ہے۔ ایک بندے کا دن 5 روپے میں گزر جاتا ہے، ایک کا 5000 میں گزرتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہو، ایک بندے کا ناشتہ کھانا سے پیر کی چائے، شام کا کھانا، وہ ملائیں تو شاید 5000 سے بھی بڑھ جائے۔ بالکل ایک غریب آدمی کا شاید 5 روپے میں پورا ہو جائے، تو جو 5 میں کرتا ہے وہ 5 ہی دے۔ صحیح، 5 بھی نہیں ہے تو اپنا جو ہے جو کی روٹی آدھی آدھی کر لو، آدھی خود کھا لو، آدھی کسی غریب کو دے دو، فدیہ ہو جائے گا۔ بے شک۔ تھوڑا میں جلدی سوالات، کیونکہ کافی سارے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ رمضان کے ہیں، چونکہ رمضان بھی ہونے تو جلدی ان کو ذرا شامل کر لیتے ہیں۔ ذوالفقار علی ہیں چیچا وطنی سے، یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ کوئی قید نہیں، قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ترجیح ہے کہ اگر میٹھے سے افطار کریں تو اچھی بات ہے، ورنہ کسی چیز سے پانی پی لیں، نمک کھا لیں، چائے پی لیں، کھانا کھا لیں، حقہ پی لیں، افطار ہو جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، جس سے بھی روزہ ٹوٹ سکتا ہے، ٹوٹتا ہے اس سے افطار بھی ہو جائے۔ ترجیح یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز کھا لیں۔ وجاہت حسین سیالکوٹ سے، دوران روزہ اگر کسی وجہ سے روزہ دار بے ہوش ہو جائے اور مجبوراً روزہ توڑنا پڑے تو کیا اس کا بھی کفارہ دینا ہوگا؟ وہ توڑنا پڑے تو بعد میں قضا ہوگی، ایک روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے، رمضان کے بعد انشاءاللہ وہ رکھ لے تو کوئی۔ سید کیسر عباس ہیں حفظ آباد سے، حالت جنگ میں روزے کے کیا احکامات ہیں؟ حالت جنگ میں روزہ عین میدان جنگ میں قضا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن وہ قضا ہوگی، رمضان کے بعد آپ روزہ رکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. محمد بشارت ہیں جڑاوالا سے، یہ کہتے ہیں کیا کہہ آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر منہ بھر کر کے آئے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو یہ سمجھ نہ آئے کہ ساری باہر نکل گئی ہے، یہ کچھ حصہ بچ کر اندر چلا گیا ہے، حلق سے باہر آ کر پھر اندر چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پھر سے اس سے روزہ ٹوٹ ٹوٹ جاتا جاتا ہے. چھوٹی موٹی آ جائے تو اس سے جس سے یہ تسلی ہوگی باہر ہی ہے. باہر آگے جو کچھ آیا باہر آ گیا، واپس اندر نہیں گیا. صحیح. تو بہت زیادہ کہ منہ بھر کے آئے نا تو اس میں کچھ باہر چلی جاتی، کچھ واپس اندر چلی جاتی، ٹھیک ہے، تو اس سے ٹوٹ جاتا. محمد جاوید ہیں ڈیرہ غازی خان سے، ایک مسافر کے لیے روزہ معاف ہے، یہ رہنمائی فرما دیں کہ کتنے میل یا کتنے کلومیٹر کے سفر میں کوئی شخص مسافر معاف نہیں ہے بچے، قضا کرنے کی اجازت ہے کہ رمضان اچھا کے اس میں بعد. کوئی کلومیٹر یا کوئی؟ ہاں ہے، کلومیٹر ہے. آج کے حساب سے سفر جو ہے وہ اچھی بات ہے 50 میل ہو، ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم 45 میل ہو، 45 میل، جس پہ نماز بھی آپ کی قصر ہو جاتی ہے، اس پہ آپ روزہ قضا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قرآن کریم کہتے ہیں ان تصوموا خیر لکم، اگر تم رکھ سکو تو وہ بہت بہتر ہے. بالکل. جیسے آج کل آپ کار میں آ رہے ہیں، جی ہاں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، تو کیا ضرورت ہے قضا کرنے؟ بالکل صحیح بات ہے، نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. تو اگر نہ رکھ سکتے ہوں قضا کر لیں، اس کی اجازت ہے. صحیح. اگر آپ ایئر کنڈیشن میں بھی نہ رکھیں تو ظاہر ہے اجازت ہے، آپ رمضان کے بعد رکھ لیں. لیکن روزے کا ایک بڑا عجیب بات یہ ہے کہ جو روزہ آپ چھوڑتے ہیں وہ پھر رمضان میں ادا نہیں ہوتا، اس کی ہمیشہ قضا غیر رمضان میں ہوتی ہے، کیونکہ جب رمضان آئے گا تو اس کے اپنے فرض ہوں گے. بالکل ٹھیک بات ہے، اور غیر رمضان میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے مشکل کے علاوہ غیر رمضان کا وہ مزہ تو نہیں ہے نا، وہ ثواب بھی نہیں ہے جو رمضان کا، وہ ماحول نہیں ہوتا. تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ نہ چھوٹے. بالکل ٹھیک. مجبوراً چھوٹ جائے تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ سفر میں نماز بھی قصر پڑے اور روزہ چھوڑ دے اور رمضان کے بعد قضا کر. صحیح، بالکل ٹھیک. خضر عباس ہیں لاڑکانہ سے، روزے کی حالت میں کیا دنیاوی غم میں روزے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ دنیاوی غم رونے سے دنیاوی غم میں رو یا آخرت سے رونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. راشد مناز ہیں ڈیرہ غازی خان سے، ہمارے ہمسائے میں ایک صاحب رہائش پذیر ہیں، ہمارے یہاں شدید گرمی پڑتی ہے اور وہ صاحب اس لیے رمضان میں ہل اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ دانستہ آسانی ڈھونڈ کر ٹھنڈے مقام پہ منتقل ہونے سے اجر میں کمی تو واقع نہیں ہوتی؟ جس کے پاس وسائل ہیں وہ جا سکتا ہے. محمد سلیم ہے خانوال سے، نماز کے لیے تو حکم ہے کہ جب بچہ 12 سال سے بڑا ہو جائے تو اسے ڈانٹ کر بھی نماز پڑھائی جائے، کیا روزے کے لیے بھی اس طرح کا کوئی عمل یا بچے وہ ترغیب کے لیے ہے، وہ فرض نہیں ہے کہ اسے خواہ مخواہ مجبور کیا جائے، ترغیب دی جائے. صحیح. اور مارنے سے مراد یہ نہیں کہ سوٹا لے کر پیچھے پڑ جاؤ، جھڑک چھڑک کر دبکا کر، یہ مراد ہے. بیسیکلی اس کو ترغیب دینا مقصد پیار سے دو، بہت اچھی بات ہے. نہیں مانتا تو ذرا جھڑک کر بھی کہہ دو کہ نماز، تاکہ وہ جب بلوغت میں قدم رکھے تو اسے نماز آتی بھی ہو، اس کی عادت بھی. بالکل صحیح. تو اسی طرح بچے کو 1 آدھ روزہ 2 روزے 3 رکھوا دیں، جب وہ اس قابل ہو کے رکھ سکتا ہو تو اچھی بات ہے، آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گا. صحیح، بالکل صحیح. حضرت جی کچھ سوال پھر بھی رہ گئے، لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوشچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوشچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.